اپنے فلسطینی بھائیوں کی آزادی کے لیے، غزہ میں جنگ بندی کے لیے بھرپور آواز اٹھائی، اور جو بھی ہم سے بن سکا ان کی جو ریلیف گڈز بھی ہم نے بھجوائے، جس میں یقیناً وہ بہت مشکلات تھی، تنگیاں تھیں۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ ریکنسٹرکشن کا فیز جلد آنے والا ہے، تو پاکستان اپنے تائیں جو بھی ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس میں ہم کنٹریبیوٹ کریں گے، اپنا فرض ادا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم جو کچھ بھی ہم انشاءاللہ کریں گے۔ کل گوادر ایئرپورٹ کی فارمل آپریشن شروع ہوئی، اور خواجہ آصف صاحب جو ہمارے ڈیفنس منسٹر ہیں، انہوں نے اس کا جا کے افتتاح کیا چیف منسٹر بلوچستان کے ساتھ اور گورنر بلوچستان کے ساتھ۔ یہ بہت ایک خوش آئند بات ہے اور انتہائی عام منصوبہ ہے یہ، اور اس میں چین کی $230 ملین کی لاگت سے یہ منصوبہ مکمل ہوا، اور یہ پاکستان کا ایک جو ہمارے جو ایئرپورٹس ہیں ان میں سے ایک بڑا ایئرپورٹ شمار ہوتا ہے گوادر کا، اور اس سے آپ اندازہ کریں کہ اگر یہ کمرشل لائنز پر یہ ایئرپورٹ آپریٹ کرتا ہے تو گوادر بلوچستان کی جو معیشت ہے اور پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو کتنا فائدہ پہنچے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس وقت پاکستان کے ساتھ دشمنی پہ اترے ہوئے ہیں اور جو قتل و غارت کا جو بازار گرم کیے ہوئے ہیں، آج ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ وہ یہ قتل و غارت کر کے نہ صرف بلوچستان کے عوام کے خلاف جا رہے ہیں، بلکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ صریحاً دشمنی ہے، اور چین جیسا ایک دوست ملک جو کہ اپنے وسائل سے انہوں نے پاکستان کو تحفتاً یہ ایئرپورٹ دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ کراچی پورٹس آلریڈی کنجسٹڈ ہیں، اتنی وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ بوجھ ہے آمد و رفت کا، ہماری ایکسپورٹس کا، ہماری امپورٹس کا، اور گوادر پورٹ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں ایک بہت سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے، اس کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ یہ محاذ آرائی پاکستان دشمنی ہے۔ تو میں خواجہ محمد آصف صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کی ٹیم کا اور منسٹر آف پلاننگ کا بھی، جن کا سی پیک منصوبوں کے ساتھ براہ راست تعلق ہے۔ اسی طریقے سے ورلڈ بینک نے طویل مدتی ایک شراکت داری کا فریم ورک کا انہوں نے اس کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت آئندہ آنے والے 10 سالوں میں $20 ارب کی پاکستان کے اندر مختلف فیلڈز میں، جو کہ جس میں کلائمیٹ چینج ہے، جس میں ہمارا سوشل سیکٹر ہے، اور دوسرے جو فیلڈز ہیں اس میں یہ انویسٹمنٹس ہوں گی، گو کہ یہ ایک لون ہے۔ تو آج اگر ہمارے سوشل سیکٹر کو، ہماری اکانومی کو اگر ورلڈ بینک کے یا اس طرح کے جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ذریعے اگر تقویت ملتی ہے تو ہمیں اس کو یقیناً ویلکم کہنا چاہیے۔ اس میں جو ہکپس آئیں گے، اس میں جو چیلنجز ہیں اس کو ہمیں میٹ کرنا ہے انشاءاللہ، اور اس حوالے سے ہمیں تیزی سے آگے بڑھنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے منسٹر ای ڈی جو احد خان چیمہ صاحب ہیں اور ان کی جو ٹیم ہے، ان کے سیکرٹری، ہمارے جو ڈائریکٹر ہیں ورلڈ بینک کے پاکستان کے ڈاکٹر توقیر، اور فارن منسٹر صاحب، سب کی مجھے شکریہ ادا کرنا ہے کہ انہوں نے مل کر اس کو قابل عمل بنایا، اور انشاءاللہ اب یہ چیلنج اب ہمارا ہے کہ ہم کس طریقے سے اس کو اب ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری جو آئی ٹی کے ایکسپورٹس وہ بتدریج اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہائیسٹ ایور منتھلی ایکسپورٹ ان دسمبر 2024 ہماری جو آئی ٹی کی ہے
$348 ملین. یہ واقعی بہت ایک خوشائند بات ہے. MOS میڈم شہزا خواجہ اور ان کے سیکرٹری آؤٹ اسٹینڈنگ پروفیشنل، ان کا بہت شکریہ، ان کی ٹیم کا بہت شکریہ. تو IT کی ایکسپورٹس ہماری الحمدللہ بہت تیزی سے آگے جا رہی ہیں. اس میں جتنا بھی ہم مزید اس میں اس کو پش کریں گے، پاکستان کو اس کو بے پناہ فائدہ ہوگا. اگر تقابلی جائزہ لیں تو پچھلے سال کے مقابلے میں ہماری ایکسپورٹس بھی بڑی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سارے ہمارے جو اشاری ہیں وہ خوشائند ہیں اور اس بات کا وہ پتہ دیتے ہیں کہ انشاءاللہ اگر ہم محنت کریں گے اور اپنے راستے پر قائم رہیں گے تو اس میں ہمیں انشاءاللہ پاکستان کی معیشت کو بہت فائدہ پہنچے گا. اسی طرح الیکٹرک وہیکلس کا ہم نے اب ایک جامع پروگرام کا اعلان کیا تھا پچھلے ہفتے، جس میں منسٹر آف پاور، ان کے سیکرٹری، ان کی ٹیم کا بہت اس میں کنٹریبیوشن ہے. اس کو بھی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. تو آل دس پٹ ٹوگیدر از نتھنگ بٹ sincere and a serious effort to promote Pakistan's economy, to bring prosperity and progress in coming weeks, months and years inshallah through untiring efforts and teamwork. اور اب حج کی آمد ہے. مجھے امید ہے اس سال حج جو ہے وہ حاجیوں کے لیے، پاکستان کے حاجیوں کے لیے بہت ہی کمفرٹیبل ہوگا، اکوموڈیشن کے حوالے سے، سہولیات کے حوالے سے، اور ٹو اسس دیم اینڈ ٹو گائیڈ دیم. مدینہ منورہ میں بھی، مکہ مکرمہ میں بھی، اور دوسری جو جگہیں ہیں، سب جگہ مجھے امید ہے کہ منسٹر آف حج اور ان کی ٹیم دن رات کوششوں سے اس کو انتہائی کامیاب حج بنائیں گی. اور ختاماً میں یہ آج کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ فتنہ الخوارج کے حوالے سے جو کاف سے جاری ہیں اور جو قربانیاں دی جا رہی ہیں، ہم حکومت 24 کروڑ عوام چاہیں بھی تو ان شہداء کا قرض نہیں اتار سکتے. یہ قربانیاں، ان کی جتنی بھی تعظیم کی جائے وہ کم ہے، ان کی جتنی بھی اس کو اپریشیٹ کیا جائے وہ کم ہے. ہم یہ قرض قیامت تک ان کا نہیں اتار سکتے کہ اس کے بدلے میں ملک میں امن قائم ہونا ہے، ترقی اور خوشحالی کا دورہ ہونا ہے. اس کے بغیر یہ ممکن نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں من حیث القوم ہمیں اس بات کا پوری طرح ادراک ہونا چاہیے کہ یہ قربانیاں، اس سے بڑی عظمت کی بات کوئی نہیں کہ اپنے بچوں کو یتیم کر کے لاکھوں